الرحیم کوشش کریں سرکار حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ہے اجازت نوکر شروع کریں آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بالیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ حسین علیہ السلام کی کریم ماں آپ کو اور بالیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری سیدہ ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ زندگی والے بیٹی عطا فرمائے۔ بے روزگار مقروض تنگ دست عزاداروں کے مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کو میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی اور بیرونی ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ میرے سرکار کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزت ماں والی جناب کی حیدر شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، حسن شاہ صاحب، ان کی اہل خانہ دوست احباب دور قریب سے آئے ہوئے حسین کی عزتدار عزادار مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب محترم پیر اقبال شاہ جی کے مالک مزید درجات بلند فرمائے۔ جناب مرشد پیر کے فیض حسین شاہ صاحب کے مالک سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ جتنے عزادار بیٹھے نام بنائے ہم سب کے لیے دعا کروں مالک آپ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم اے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں۔ سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ بچوں کو یاد ہے۔ نماز پنجگانہ میں بھی ہر شیعہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اور میری گفتگو صرف اپنے عزاداروں کے ساتھ ہے۔ برادران اسلام اگر مجلس میں آتے ہیں ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق کریں۔ میں صرف علی والوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اپنے مذہب کا ضامن ہوں، اپنے مذہب کے علماء کا ضامن ہوں، فقہاء کا ضامن ہوں، مفسرین کا ضامن ہوں، محدثین کا ضامن ہوں۔ زوار کھنو صاحب سے لے کر وہ آخر تک اتنا خوبصورت ایک ماحول تشریف فرمائے میرے سامنے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے، پڑھے لکھے زمانے کے ہم خطیب ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سورت قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم۔ کتنے اچھے لگے ہیں وہ بندے نوجوان جو میرے ساتھ شامل بھی ہو گئے ہیں۔ ہر عصر کی قسم نہیں، کوئی خاص عصر ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے۔ شیعہ قوم میں رواج ہے داد دینے کا، اپنے رواج پہ قائم رہو۔ آپ کے ساتھ ہم اچھے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے آپ کے چہرے۔ فرمایا خاص عصر ہے کوئی جو نگاہ توحید میں قسم کے لیے جچ گئی۔ ہر عصر کی قسم نہیں کھاتا اللہ۔ پھر قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں خود جہان کھاتا ہے۔ سست روی کا شکار نہ ہوا کرو۔ پہلے جو 2 منٹ 5 ہوتے ہیں نا وہ خطیب کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تاکہ اندر سے زیادہ جواہر بہر آ سکے۔ اگلی جب بات کھلے گی تو پھر یہ بچے بھی داد دے دیں گے۔ داد وہی ہوتی ہے جو پہلے 5 منٹ میں ہمیں ملے۔ پہلے 5 منٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ قسم اللہ کھا رہا ہے، بندہ نہیں کھا رہا۔ تو پھر جملہ کہنا چاہیے مجھے۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنے پڑھے لکھا اور ذمہ دار شخصیات میرے سامنے تشریف فرمائے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سادات بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اب
याद रहे वो बंदा जो हाथ उठा के अली को सलाम कर रहा है। एक दफा तो छे हैदरी भाई सदा सलामत रहे। जो जवान बैठे हो बुजुर्गान नहीं, बुजुर्ग से दुआ देते रहे। आपके क्या कह रहे हैं? हाँ पता नहीं किन्हें यकीन दिला रहा है खुदा कि अल्लाह को कसम खानी पड़ गई। सही है, जो बुजुर्ग बैठे हैं सिर्फ दुआ देते रहे ना, नौजवान इसी तरह साथ देते रहे। फरमाया हर असर की कसम नहीं, फंसते जाओगे, उलझते जाओगे। अगर अपने मौला का दरवाज़ा छोड़ के मेरे बच्चों किसी और का दरवाज़ा बचाओगे तो फंसोगे। अगर मौला के गिर्द तवाफ करते रहोगे तो सुकून में रहोगे। तुम्हारे 14 रहबर हैं, 14 के 14 सैयद हैं, 14 के 14 मासूम हैं, 14 के 14 हादी हैं, 14 के 14 ताहिर हैं, 14 के 14 मुताहिर हैं। उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन तुम आदी नहीं हो, तुम्हें आदत तब्दील करनी पड़ेगी। जनाब को मेहरबानी करनी पड़ेगी, अपनी बात सुननी पड़ेगी, अकीदा ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह ने कुछ नहीं पूछना कि तूने कितनी रोटियां खाई थी, तेरी रोटियां नहीं गिन रहा खुदा, वो करीम ही करीम है। तुम्हारा पानी के कतरे नहीं गिन रहा कि कितने पिए थे। एक ही सवाल है अल्लाह का, बस वो हल करके चले जाओ कि सब कुछ तेरे पास है, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह। एक तो स्वस्थ बंदा नहीं होना चाहिए यार, मजलिस में फ्रेश बंदा होना चाहिए। हाथ ऊंचे हैदरी सवा सलाम। फरमाया अल्लाह कह रहे हैं मुझे असर खास की कसम, इतनी तवज्जो करना जितनी कर रहे हो, इससे ज़्यादा मैं तलब नहीं करूँगा आपसे, और इससे कम आप करेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह कदीम है। ये जो असर है ये हादिस है, जो हमारे दौर में असर होती है, असर का वक्त है। हादिस उसे कहते हैं जो एक वक्त हो कि ना हो, फिर एक वक्त हो कि हो, फिर एक वक्त एक से आए कि ना हो, यानी जो मिट जाए वो हादिस होता है, जो कभी ना मिटे वो कदीम होता है। अल्लाह कदीम है, हादिस नहीं है। कदीम हादिस की कसम नहीं खाता। तो फिर जनाब को ढूंढना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर कि वो कौन सी असर है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल बन गई। 2-4 बंदे मुझे दे दो, ये हैं काफ़ी सारे, तशरीफ फरमा, मुझे 5 जवान दे दो जो मेरे साथ बस ऐसे ऐसे चलते रहे, मैं सब पर राजी खड़ा हूँ। वो 3 तफसीरें की हैं आपके छठे मौला ने, अलमों के दरमियान खड़ा हूँ। किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर, हवाला, 7-8 जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। एक जिम्मेदारी आपकी उसे वसूल फरमाना। 3 तफसीरें की हैं आपके सादिक मौला ने, जिसके नाम से जनाब का मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया। या मजहब जाफरिया की जान छोड़नी पड़ेगी या फिर जाफर सादिक की बात माननी पड़ेगी। सरकार सादिक से पूछा गया, पहली तफसीर आपके हवाले करता हूँ, कीमत तोल के लूंगा, मिल गई तो दूसरी भी हवाले करूंगा, फिर तीसरी भी करूंगा। जो पहली पे आप चुप कर गए तो हमारा वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सरकार सादिक से पूछा गया, मौला वो असर कौन सी है जिस असर की अल्लाह कसम खा रहा है? फरमाया पहली असर तो वो है जिस असर की नमाज में वो मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। कितने अच्छे लगे आप सरकार, आपके हाथ उठते हैं साहब तो हौसला बुलंद हो जाता है। जितने जवान बैठे हो हैदरी, जो खुश बैठे हो, फरमाया पहली असर, कुरान किसी की जागीर नहीं, बेनियाज का कलाम है। हमारे अंदर न्याजमंदियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, हमसायगी है, महल्ला है, गली है, शहर है। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं, वो तो जो कहता है सच कहता है और हक कहता है, वो तो हक नहीं छुपा सकता ना। फरमाया पहली असर, जिस असर की नमाज, बिस्मिल्लाह, जिस असर की नमाज में मेरे दादी अली ने ज़कात दी थी, अंगूठी, एक अंगूठी दी है अली ने, और अल्लाह को कहना पड़ गया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह,
वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़कात। मैं अल्लाह भी तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है, और अंगूठी वाला भी तुम्हारा वली है। छेड़ोगे तो छिड़ेंगे ना सर। ये जो दरमियान में तशरीफ फरमाओ, नाराज ना हुआ करो। छेड़ोगे तो छिड़ेंगे। अली के फजाइल तंग थोड़ा करते हैं कि उन्हें पैर निकालते फिरे या मेज से हाथ मारते फिरे। बैठो बैठो, तुम तो बैठो बैठो। पहली ऐसे चलो फिर आजमा लेते हैं। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद फिर आजमा लेते हैं। हालत रकू में खड़े हैं, पूरी जमात है, अकेले अली नहीं। मस्जिद के दरवाजे पर सवाली खड़ा है, इधर वाले क्यों बैठे हो? उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मेरा सवाल है मिल्लत जाफरिया से कि साहिल को मांगना ही नहीं चाहिए था, उसे जो पता है ये नमाज पढ़ रहे हैं। शाबाश शाबाश, ये नमाज से फारिग होंगे फिर सवाल करना चाहिए था। पता चला साहिल भी कोई और है। किसी ने कुछ ना दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने फिर कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, फिर अली ने भी नहीं दिया। तीसरी मर्तबा लिखते हैं उलमा आपके कि उसने लफ्ज बदले, सवाल का अंदाज तब्दील किया साहिल ने। अब जो अंदाज समझेगा वो खुश हो जाएगा। उसने कहा आसमान की जानिब देखकर कहते हैं परवरदिगार गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब बात अल्लाह के घर पे पहुंची, अब अली ने रुकू से हाथ उठाया, साहिल की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, अली ने फिर हाथ रुकू में रख लिया। हज़रत अल्लामा इमाम गज़ाली जैसे आलिम, बिरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, उन्होंने लिखा है जो अली ने वो अंगूठी ज़कात में दी थी, वो आम अंगूठी नहीं थी, सुलेमान इब्न दाऊद नबी की थी। जिस अंगूठी की वजह से सुलेमान की पूरी कायनात पर हुकूमत थी, तख्त परवाज करता था, चरिंद परिंद इंसान हर चीज़ पर हुकूमत थी। मेरा दिल करता है मैं अली को अभी यही सजदा करूँ। जनाब का मुझे नहीं पता कि हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। सुलेमान इब्न दाऊद की सारी हुकूमत अपनी जायदाद की ज़कात में दे दे, वो तलवार से जंग नहीं करेगा तेरी हुकूमत के लिए। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी अल्लाह करे मजबूरी ना हो। जितने जवान बैठे हो हाथ ऊंचे जाओ यार। है मेहरबानी सर, मेहरबानी। अली ने खैरात में नहीं दी, सामने वाला मोहल्ला पे ज्यादा हक होता है, इसलिए आपको ज्यादा तंग होना पड़ेगा। अली ने खैरात, आपकी क्या बात है सबीर भाई, जो आप समझ गए ये मेरे सारे पढ़े तशरीफ फरमाए। अली ने ज़कात में दी है, खैरात में नहीं, क्योंकि खैरात में निसाब नहीं होता, 1 रुपया दो या 1 करोड़, ये जनाब की मर्जी। ज़कात में निसाब होता है, जितनी ज़कात होगी फिर निकाली जाएगी। फिर अली ने पत्थर दिया है, ये अली के पत्थरों की ज़कात है। 1 2, जेड़ा बंदा हंस ही नहीं सकता अली दे फज़ाइल ते, उसे क्या फायदा अली को मानने का। सुभान अल्लाह। कहां तक छिड़े? तुम्हारे मज़हब शिया की जो फ़िक़्ह की पहली किताब है ना वो दीनियात है, जो घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो आखिरी किताब है वो जवाहिरुल कलाम है। जब तक उस किताब को ना पढ़ा जाए इज्तिहाद की सनद नहीं मिलती। वहाँ तक ज़ामिन हुक्म है शरीयत मुस्तफ़ा में। जोर लगाते तो मैं भी लगाता, सुकून से सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ हाँ, ये दाद वाला रिवाज वैसे ख़त्म होना चाहिए। हाँ हाँ, खैर कोई मसला नहीं, ये वैसे थोड़ा थोड़ा बस ऐसे साथ मिला रहना चाहिए। वो कहते हैं कि नमाज जो भी पढ़ेगा ना वो 2 काम नहीं कर सकता। एक तो मुसलसल हरकत नहीं कर सकता। क्या बात है भैया? मुसलसल हरकत, बच्चे ने शरारत की, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, हाथ पकड़ के यूं पीछे किया,
یہ مسلسل بے جا حرکت ہے، نماز باطل۔ دوسری، اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کر سکتا، اگر کی تو نماز باطل۔ برسٹر لیول کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے فیصلہ دینا ہے، آپ جج میں سائل، نماز آدم پڑھے یا میں پڑھوں یا آپ پڑھے، پابند ہے حکم خدا کے کہ دو کام نہیں کر سکتے، نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ اپنی گفتگو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، دنیا دیکھے گی کہ شاہ جمال کہتے ہیں میرا گھر ہے حفظ آباد، حفظ آباد گھر والوں نے بھی اسے نہ سنا تو پھر ہمارے سامنے پڑھ کے کیسی مارے گا؟ اسی جملے پہ میرا بھرم رکھ لینا۔ اللہ کی پوری کائنات میں نے ایک شخصیت اپنا مرشد علی دیکھا ہے جس نے دونوں کام کیے ہیں۔ پہلا کام آپ کو بتا چکا ہوں، حالت رکوع میں علی کھڑے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ اٹھایا، یار بچوں کے خدا کا واسطہ سنبھالو، یوں ہاتھ اٹھایا، سائل نے انگوٹھی اتاری، پھر علی نے رکوع میں ہاتھ رکھا۔ علی کی باطل نہیں ہوئی بلکہ اللہ راضی ہوا، مصطفیٰ نے سینے لگایا، آیت کا نازل ہوا۔ دوسرا کام بچے کو سمجھ جائے گی، ویسے جان بوجھ کے نہ بولو تو میں ہاتھ بھی بننے نے تمہارے سامنے۔ دوسرا کام اپنی گفتگو علی نے نماز میں شامل کب کی؟ 19 رمضان سجدے میں علی چلی ضرب، سجدے میں سر رکھ کے مرشد علی نے کہا فزتو برب الکعبہ۔ تو آج اٹھ کے بولنا قیمت بڑھ گئے، سر مہربانی ہے، سر آپ میں خوش ہو گئے ہو سید آ تجھے جوانہ دے ہے جہاں علی نے حرکت کی تھی۔ سونا لگتا ہے علی والا، سنا ہوا تو داد لوا تیرے تو ساڑھے پیچھے دشمنی تک لشکر بن گیا تو توجہ بھی ہے جی۔ یہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے جوانوں جناب کے لیے پڑھتا ہوں۔ جہاں علی نے حرکت کی محسن شاہ، وہاں آیت نازل ہوئی۔ اب قیمت ملی تو دل لگے گا، نہ ملی تو کل آئیں گے یہاں بیٹھ کے سنوں گا، پڑھے گا وہی جسے آپ پسند کریں گے۔ وہاں کبھی بیچی نہیں جہاں نہ دکاندار خریدار نہ ہوگا، جب خریدار بنو گے پھر پڑھ لیں گے۔ سودا کھوٹا نہیں ہے، کھرا ہے، کھوٹے سودے والا بار بار منت کرتا ہے، کھرے والا نہیں۔ میں 3-4 باری منت کر چکا، اب نہیں ہوگی، اب آخری چانس ہے جناب کے پاس۔ جہاں علی نے حرکت کی وہاں آیت آئی، جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی وہاں شہادت بھی نصیب ہوئی، کامیابی نے بھی قدم چومے، اللہ رسول اہل بیت بھی راضی ہوئے، تو پھر فیصلہ ہو گیا نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی۔ علی نمازی نہیں، خود نماز ہے۔ جو بول سکتا ہے، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، جو جوان بیٹھے ہو، جس کی چھت پہ علم ہے تجھے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد نوکر ہو گیا، ادھر والے جو بچے بیٹھے ہو حیدری، او دروازے والوں تک سلام، بہر والوں کو سلام، ادھر والوں کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو اب دل لگ گیا، اب ساری رات بھی کہو تو کھڑے رہیں گے۔ وہاں تک آنا ہے جہاں تک حکم ہے، حکم تک آنا ہے۔ علی نمازی نہیں، علی نماز ہے۔ الصلاۃ المومنین، ہر مومن کی نماز ہے علی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں، پڑھنے والی یہی ہے جو ہم روز ادا کرتے ہیں، لیکن روح نماز کا نام علی ہے۔ جیو حیدریہ۔ کل سے انشاءاللہ بہر بھی لینڈ لگواتے ہیں تاکہ پچھلے سرداروں کی بھی زیارت ہوتی رہے۔ روح نماز ہے، ہر چیز کی روح ہوتی ہے جی۔ مصطفیٰ سرکار کی حدیث ہے علی کے بارے میں، رسول فرماتے ہیں یا علی آنا جسد القرآن، میں قرآن کا جسم ہوں، تو قرآن کی روح ہے۔ اور کعبے کی روح بھی علی ہے۔ مجلس میں سونا حرام ہے، اگر کوئی سو رہا ہے تو جگہ دو سے، سونے کے لیے ڈیرے کھلے ہیں، آپ کے اپنے گھر ہے سارا، جہاں دل کرے سو جائے۔
مجلس میں سونا حرام ہے. جس طرح مسجد میں سونا حرام ہے اسی طرح مجلس میں بھی سونا حرام ہے. سبحان اللہ. تو پہلی اصل علی کا زکوٰۃ دینا. 20 منٹ ہو گئے اور 20 منٹ کے بعد آپ جاگ بھی گئے. اب میرا ہاتھ چھوڑنا نہیں. تنہائی سے ڈر لگتا ہے مجھے. میں بس ہر وقت تنہا رہ ہی نہیں سکتا. آپ کا سہارا چاہیے مجھے چونکہ شرک اور کفر کی سرحد پہ کھڑے ہیں. ہاتھ چھوڑو گے تو میں مارا جاؤں گا. آپ کا ساتھ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا. پہلی اصل فرمایا پہلی اصل میرے دادی علی نے جو زکوٰۃ دی حالت رکوع میں وہ ہے. دوسری اصل فرمایا سجدہ شبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سلامت رہے جو مجھ سے سب بول رہے ہو میرے ساتھ. فرمایا جو میرے دادے حسین علیہ السلام نے کربلا کی دھرتی پر سجدہ کیا تھا اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی قسم میں جائیداد لکھ دیتا ہوں زندگی لکھ دیتا ہوں نسل سمیت نوکری کروں گا اس بندے کی اور تنخواہ بھی نہیں لوں گا. گونگا بن کے زبان صاحب میں نوکری کروں گا. گونگا نوکر اچھا ہوتا ہے بول ہی نہیں سکتا. اعلان کر رہا ہوں تم کیوں گھبرا گئے ہو. میں اعلان کر رہا ہوں اپنا. میں اپنے لفظوں پہ خود شامل ہوں نا سرکار. جو میری بات کی رد پیش کرے کوئی شیعہ کہ جو حسین نے سجدہ کیا تھا کربلا کی دھرتی پر وہ عصر کی نماز کا سجدہ تھا نہیں. ظہر اور عصر کی جماعت کر رہی اکبر کے بابا نے کربلا کے میدان میں جب سعید نے کہا تھا مولا ایک جماعت ہمیں کروا دیں تاکہ یہ یادگار بن جائے ہمارے لیے کہ ہم نے پیاسی اور زخمی حالت میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی. حسین فرماتے ہیں یہ جو 9 لاکھ کمینہ کھڑا ہے اسے کون روکے گا. وہ کہتے ہیں مولا میں. جتنے بچ گئے تھے حسین کے صحابہ ظہر اور عصر کے وقت وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. حسین آگے کھڑے ہو گئے. سعید سب کے سامنے. ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے. ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے. ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے. پیچھے سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے. حسین کی نماز ختم ہوئی. سعید زمین پہ گرا. حسین نے سر اٹھا کر جھولی میں رکھا. پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہو دنیا چھوڑ کے سعید جا رہا ہے کوئی حاجت ہو کوئی خواہش ہو تو حسین تیری پوری کرے. کہتے مولا بس ایک ہی تو خواہش تھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والی وہ میں پڑھ ہی نہ سکا نماز کی حفاظت میں لگا رہا. حسین کہتے بالکل مطمئن ہو کہ دنیا سے رخصت ہو. جب قیامت کے دن اللہ نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے پکارے. یہ ہاتھ نہیں یہ کشکول ہے جو سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا. ایک دفعہ تو چبولو جو جوان ہو ہے میری تھک گئے تو بس کریں. بسم اللہ پڑھیں جی. لبیک یا حسین 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ مولا آپ کی زندگیاں کرے. سیدہ اسی طرح خوش و خرم رکھے. امام حسین جہاں جہاں سے آئے ہمیشہ آباد رہو. آپ کے گھروں پر میرا مالک اپنی معرفت رزق شفا زندگی کا نزول فرمائے. دشمن کے شر سے محفوظ رہو. آپ اور پاکستان ہمیشہ سلامت رہو کیونکہ جتنی ہے حسین یا حسین میرے ملک میں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. تو جماعت کر رہی ہے حسین. سبحان اللہ. ایک بات اور آگے کرو گی خریدو گے ہیں سکے بھی لاجت والے جیب میں. اچھا چلو دیکھتے ہیں مکدے نہیں نا جی. چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کی جیب میں ہے. بندہ عرب خراب پتی ہو کے بھی رہے نا دنیا میں پھر بھی علی کا محتاج ہوگا کیونکہ جنت کی ٹکٹ کسی بھی جیب میں نہیں وہ علی نے دینی ہے. حسین علیہ السلام جماعت کرانے لگے. بہت
بڑی بات ہے عزاداراں واسطے، سادات دے واسطے۔ سیدہ نے خرچ کھڑا، سادات دے نوکر ہیں، جناب کی نوکری کر رہے ہیں، سادات کی دعا لے رہے ہیں۔ یہ حسین نے جو ہاتھ اٹھائے، آپ بھی روح تھے اس وقت، میں بھی روح تھا۔ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجلس سنیں گے، میں نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ میں پڑھوں گا، لہٰذا جستجو میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ میں حسین کے نالین میں گرا جب حسین جماعت کرانے لگے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا بات سرکار، آپ کے نانے کی شریعت میں حکم ہے، جو پہنچے گا یہی پہنچے گا، کہ خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ سفیر حیران ہو گیا ہے یا ویسے پریشان ہو گیا ہے؟ کہ خون والے لباس کے ساتھ مولا نماز نہیں ہوتی۔ چلو جو آپ کے ہاشمی آئے ہیں گھر سے، مدینے سے، وہ تو معصوم ہیں، عباس، قاسم، اکبر، اصغر۔ یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ہیں وہ، ان کا خون بھی تو آپ کے کپڑوں پر ہے، حر کا ہے، حبیب کا ہے، زہیر کا ہے، سعید کا ہے۔ سیدہ پردے میں تشریف فرمائے، میری مخدومہ میری مدد فرما، کوئی فرشتے بھیج، چونکہ یہ بڑے بڑے تیرے عزادار بیٹھے ہیں، بڑے لوگوں سے دعا لی جاتی ہے، ان سے داد لینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو فرشتے بھیج جو انہوں نے حصے بھی واہ کر کے مجھے واپس چلے جائیں، تاکہ میرا بھی دل لگا رہے اور سردار بھی خوش رہے۔ حسین نے کہا اگر تو میرا ذاکر نہ ہوتا، میں تیرے مار مار کے تیری شکل بگاڑ دیتا۔ تجھے نہیں پتا چو چو پٹی کر لے یار، چو چو بھی نیت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا، میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا ہوں۔ معرفت والے لوگ بھی ہاتھ اونچے ہونے چاہیے، عشق والے لوگ بھی ہاتھ اونچے ہونے چاہیے۔ دعا کرے دے اللہ اکبر۔ وہ جو سجدہ ہے حسین کا، وہ خدا بچانے کا ہے۔ توحید خطرے میں پڑ گئی تھی اس وقت جب 9 گھنٹے میں حسین کے کام دنیا اور کائنات نے دیکھے۔ ہر جنس نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ نہیں ہے، کام بندہ ایسے کر ہی نہیں سکتا، بندے میں حوصلہ ہی نہیں ہے، تو دنیا نے فیصلہ کیا یہ بندہ نہیں ہے۔ شبیر نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ دیکھو مولوی جنہیں تو کافر کہتا ہے، وہ اللہ کی صفت سن کے کیسے بولے۔ حسین نے کہا وہ اللہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، جس کے بندے سمجھ میں نہیں آ رہے تو اللہ کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو دوسری اصل سجدہ حسین، سبحان اللہ۔ میرے بزرگ، میرے بڑے، میرے سردار، میرے عزادار، ملک صاحبان، سید صاحبان، عزادار، یہ موالی، حلالی، حفظ آباد، شاہ جمال، پورا پنڈ، ہر علاقے میں سردار تشریف فرمائے۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، اصول سماعت کے خلاف ہے۔ جس طرح ہر بندہ مجلس پڑھ نہیں سکتا، اسی طرح ہر بندہ بٹی صاحب سن بھی نہیں سکتا۔ سنتے سارے، سنتا کوئی کوئی ہے، کیونکہ سننا بھی ایک فن ہے، جسے ہے وہ استعمال کرے گا۔ پہلی اصل علی کے زکوٰۃ دینے کی قسم، دوسری اصل اللہ کہتے سجدہ شبیر کی قسم، اور تیسری اصل جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں جھوٹ بولوں حسین کی ماں میری شکل بھی بگاڑ دے، اتنی بڑی بد دعا اپنے آپ کو دے رہا ہوں، پتہ نہیں کس عشق میں نے دے دی ہے۔ اور تیسری اصل فرمایا ہمارے 12ویں کا ظہور، مولا نو سلام پیا کر دے، جدے گھر دا چولہا سرکار دے جُتی دے صدقے چل جائے جائے آتھو چھے ہے نری۔ کیونکہ کل حضرت سرکار قائم پر گفتگو کی تھی، تو پھر سادات نے حکم دیا کہ اسی کو ہی جاری و ساری رکھیں۔ اتنا سوال اس لیے کیا کہ آپ تازہ دم ہو جائیں، تازگی آپ میں آ گئی، اب جہاں پر تھے وہیں پہ رہنا، بالکل 1 انچ بھی نیچے نہیں ہونا، پھر قائم کا پتہ چلے گا، ورنہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا، میں پھر کھپتا ہی رہوں گا۔ چونکہ مجہول القدر ہے کچھ ہستیاں۔ مجہول القدر کیا مطلب؟ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی عزت کیا ہے۔
بلندی کی کس چھت پہ کھڑا ہے؟ عسکری کا چاند. پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہے میرا کارواں. دنیا جزیرہ خضرا میں ڈھونڈ رہی ہے، برمودا اینگل میں ڈھونڈ رہی ہے، یہی رہتا ہے. ایک دو ادھر دیکھتا ہوں، جب میرے بڑے نہیں مسکراتے تو پھر میں کہتا ہوں شاید میں غلط ہو گیا. داد نہیں پہ مانگتا، مسکراہٹ. داد میں ان سے لے لوں گا. یہ جو میرے اپنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگوں کی مسکراہٹ چاہیے تاکہ اطمینان رہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو جزیرہ خضرا میں 12ویں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، قائم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، برمودا اینگل میں ڈھونڈا جا رہا ہے. یار نہیں یار وہ حجت علی العالمین ہے، عالمین میں نہیں ہے، پہ ہے. جنہا پھیپڑا ٹھیک ہے، تھوڑا بولنا آ گیا، منت پہ کردہ ہر جوان نے. میں بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا ہے، کیا ہے، حد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. میں کان پکڑ کے کھڑا ہوں، ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. اس آیت پر توجہ فرماؤ. علماء نہیں، علم چکر میں ہے. قبلہ کے 12واں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اللہ کہتا ہے مومنین انتظار کرو قائم کا، میں بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کوئی سید کی دعا میں لگی ہے کہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، ورنہ قائم کی باتیں کون کرے اور کون سمجھے. اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. میرا انتظار اور ہے، اللہ کا انتظار اور ہے. میرا انتظار ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کب آئے گا. اللہ کا انتظار ہم سے زیادہ شدت میں ہے، اللہ کو پتہ بھی ہے کب آئے گا. سبحان اللہ. سید تمہاری فرمائش پوری بھی ہوگی. اور دعا کرے جائے کہ میرے ساتھ مل گئے یہ عزادار، یہ میرے سادات مومنین شامل ہیں. جی اللہ کو تو پتہ ہے کہ کب آئے گا، اس لیے اس کے انتظار میں شدت ہے. ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے. اور جب ظہور کا وقت آئے گا میرے سردار کا، ذوالفقار خود بخود نیام سے باہر آئے گی. جن کی تلوار کو غیب کا علم ہو، کوئی تو ہو کہ آپ نے میری مدد کی ہے. جو قائم مولا آپ کو سنایا گیا ہے قصیدے کے رنگ میں، ربائی کے رنگ میں، تقریر کے رنگ میں نہیں سنایا گیا. ایسا تھوڑا ہے، ایسا ہے ہی نہیں. حجت اللہ ہے، وہ ہر حجت پہ حجت ہے. اس پہ داد کون دے داد؟ ہر حجت پہ حجت ہے، ہر حجت کا فیصلہ 12واں کرے گا. سبحان اللہ. یار بہت اچھے، جہاں مجھے یقین نہیں تھا وہاں بولے ہیں. جیو میرے بچوں، ہے غریب جی. صدا سنتے امیر کائنات آپ کو میرے مرشد مولا حضرت علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے غیبت نعمانیہ. یہ وہ عالم ہے جسے قائم مولا نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور سرکار نے ہی حکم دیا تھا کہ میری غیبت پر کتاب لکھ. پھر کتاب لکھی. وہ لکھتے ہیں مولا مدد کرنا سیدہ، اپنے بیٹے کا واسطہ مدد کرنا، میں حق پہنچا سکوں اور ان کو توفیق دینا کہ یہ حق کی ضربت برداشت کر سکے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی علی میرے مولا اپنے زمانے میں جب بھی مسکرائے تو اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی 12ویں کی بات ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ عشق قائم زندہ باد، یہ عشق قائم زندہ باد.
اللہ اکبر، آپ کا جذبہ محبت سلامت رہے. جب بھی مسکرائے سرکار مسکرائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قائم کی بات ہوتی. حضرت عمار یاسر سے روایت ہے، چھوٹا بندہ نہیں ہے عمار، جسے علی نے اپنا امین بنایا تھا کہ خزانے کی چابیاں عمار کے پاس، دفتر کی چابیاں عمار کے پاس. بچے بھی خوش ہو گیا ماشاءاللہ. جناب عمار کہتے ہیں کہ دارالعمارہ کی چھت پر، یعنی کوفہ کی دارالعمارہ کی چھت پر علی ٹہل رہے ہیں، اور عمار کہتے ہیں میں نوکر بھی پیچھے پیچھے علی کے چل رہا ہوں. ٹہلتے ٹہلتے علی مسکرائے. توجہ ہے نا سرکار کی. نالین پہ ہاتھ رکھا عمار نے. مولا بات تو ایسی کوئی نہیں ہوئی، تو مسکرانے کا سبب سرکار فرماتے ہیں یار وہ عمار عیسیٰ کی بات یاد آ گئی ہے. موتی لٹا رہا ہے جعفر تیرے شہر میں، کوئی لوٹنے والا بن جائے خدا کی قسم. علی کہہ رہے ہیں اب تو الحمدللہ درمیان والے اس طرف سے بھی نعرہ پہنچ گیا ہم تک. عیسیٰ کی بات یاد آ گئی ہے. ہاں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ علی پیش نماز تھا. اتنے بچے پڑھا دیتے تھے نماز پڑھا دے. نہیں، علی ولی ہے. علی کی ولایت کے اختیارات ہیں. علی ولی اللہ کی جنگ نہیں ہے، علی کے اختیارات کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ہم لڑتے رہیں گے. حق حق ہے، سچ سچ ہے. جو حق پر ہوتا ہے، چونکہ مولا کا فرمان ہے حق بڑا میٹھا ہے، حق بڑا مزیدار ہے، حق بڑا شیریں ہے، حق بڑا لذیذ ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں حق میں ایک مسئلہ ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا جو بندہ حق بولے یا حق پہ ہو وہ اکیلا ہو جاتا ہے. جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ نہ دیکھو. ہر بندہ سمجھ رہا ہے الحمدللہ. فرمایا عیسیٰ کی بات یاد آ گئی ہے. وقت کی سمٹ گیا مجھ سے، اب تم تھک جاؤ گے. اچھا مولا کیا عیسیٰ کی بات یاد آ گئی؟ مولا کے ممبر سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یار جھوٹ بول کے بھی 14 منوائے جا سکتے ہیں. وہ خود حق ہے، وہ خود جھوٹے پہ لعنت کرتے ہیں. میں جھوٹ تو بندہ ڈیرے پہ بولے تو اللہ لعنت کرتا ہے. میں حسین کی قبر پہ کھڑا ہوں، علموں کے درمیان کھڑا ہوں، اتنی بڑی محفل میں کھڑا ہوں، پاکیزہ ترین محفل ہے، 14 حاضر اور ناظر ہے. مولا کیا بات یاد ہے عیسیٰ کی؟ فرمایا جب عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتا تھا. ہاں مولا سبیلیہ مولا تھی تو بڑی اچھی کرتی. مولا ہاں فرمایا وہ مٹی جو تھی نا، مٹی وہ تو فلسطین کی لیتا تھا جہاں حضرت عیسیٰ تھے. پانی لینے جاتا تھا قم شہر سے. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. جو مشکل بات پہ بولے وہ جوہری ہوتا ہے، جڑا سادہ گل سے بولے وہ مومن ہوتا ہے. بس یہی بھی سن لو تو بڑی بات ہے. قم شہر سے. عمار کہتے مولا فلسطین میں کنویں نہیں تھے؟ فرمایا تھے، دریا تھے، سمندر تھا، نہریں تھیں، چھوٹی ندیاں تھیں. تو مولا پھر اتنا سفر پانی بابا جی راز کا دینا کہ میک کے بھی دینا. تو مولا اتنا سفر قم شہر سے کیوں؟ فرمایا جب میرا سردار معراج پہ کیا تھا، علی فرما رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرا حبیب یہ مکہ تو ہو گیا میرا، مدینہ ہو گیا تیرا، نجف ہو گیا علی کا، کربلا ہو گئی حسین کی، کاظمین ہو گیا سرکار موسیٰ کاظم کا. تو جو تیرا آخری نائب ہوگا قائم، اس کا شہر کون سا؟ بڑا لطف آ گیا. میں کہہ دوں مولا دی قسم ہے آپ داد سے بھی آگے مل داد دے رہے ہیں. غازی دی قسم ہے ایسی دادیں کم ملتی ہیں جس مبدت کے ساتھ آپ بول رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا مالک جو تو خطہ لگانا چاہے میرے بیٹے کے نام لگا دے. اللہ کہتے نہیں حبیب تو پسند کر.
سرکار فرماتے وہیں بیٹھ کر میرے سردار مصطفیٰ نے یوں بلا تشبیہ زمین کی طرف نگاہ کی تو جہاں آج قم شہر ہے اسی خطے پہ سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی. کہتے ہیں میرا مالک یہی خطہ میرے بارہویں کے نام لگا دے. اللہ نے کہا اس کا نام بھی رکھ دے تو. وہی بیٹھ کر اب نہ بولو گے تو تکلیف ہو جائے گی, اتنا بولتے رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب پوری قیمت چاہیے. وہی بیٹھ کر حسین کے نانا نے کہا قم, قم کا معنی اٹھ, بس کہا قم, ایک بنا بنایا شاہد. یار کیا بات ہے, یار کیا بات ہے, یار کیا بات ہے جو بارہویں نو سلام کر سکتے ہو. جڑا ریت قائم دی ہاتھ اچھے یہ ہے میری. آپ کو میں بابا کہہ رہا ہوں کہ مشکل بات پہ بولے ہو. یہ جوان, یہ میرے سردار, پچھلے بہر والے کبھی کبھی ہاتھ ہلا لینا یار, زیادہ نہ کرنا, مہربانی ہو, ناراض نہ ہو. جی سرکار فرماتے جب پوری دنیا ہمارے شیعوں پہ تنگ ہو جائے گی تو پھر قم ان کے لیے پناہ گاہ ہوگی. ایک دو, جو تھک گیا ہے وہ میرا ہے, جو نہیں تھکا پھر وہ تو چھٹی نہیں دے رہا. قم کا معنی اٹھ, یہ قم تیرے بارہویں کے نام کا شہر ہے. سبحان اللہ. قم کا معنی اٹھ, بنا بنایا شہر بہ رہا ہے. شہر بنانے کے لیے کیا چاہیے قبلہ؟ ہاتھ باندھ رہا ہوں. مستری, مزدور, سیمنٹ, گارا, اینٹیں, چونا, یہ سب کچھ ہو تو پھر شہر بنے. لیکن جو بارہویں کا شہر ہے وہاں نہ مستری لگے, نہ چونا لگا, نہ مزدور لگے. اے جن کے شہر تیرے شہروں جیسے نہیں, وہ خود تیرے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں. تو فرمایا قم شہر میں ایک چشمہ ہے پانی کا, اب بھی ہے, ابھی بھی ہے. ہر بندے کو نہیں پتا, معرفت والے لوگوں کو خبر ہے, صاحبان عرفان کو پتا ہے, جو وہاں پر بھی صاحبان عرفان ہیں ان کو پتا ہے. کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں جو یہاں تک آتی ہیں پھر یوں کر جاتے ہیں. وہ ایسا چشمہ ہے کہ جہاں جسم کا نہیں روح کا علاج ہوتا ہے. اسی چشمے سے پانی لیتا تھا عیسیٰ. مٹی فلسطین کی. ادھر والے تھک تو نہیں گئے ہو یار جو قریب بیٹھے ہو, بزرگ نہ بھی بولے تھے خیر ہے, لیکن جوان کیوں تھکے ہو یار. معرفت کے سینے طے کیا کرو, پر پھڑو, اڑو. کتنا وقت بچ گیا ہے قائم کے آنے میں. دل دل پہ زین رکھی جا چکی ہے, بس صرف کبریا کے بدن نے پاؤں اٹھانا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے. ابھی تو ہمارا بتایا ہوا علی برداشت نہیں ہو رہا, جب بارہواں علی بتائے گا پھر پتہ نہیں زمانہ کیا کرے گا. اس لیے عادت ڈال لو علی سننے کی. پانی قوم کا, مٹی فلسطین کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیرے مولا علی فرما رہے کہ پوچھا گیا کہ مولا پانی لینے قوم کیوں جاتے ہو؟ اے جعفر, ہو سکتا ہے شاہ جمال کا 50 منٹ ہو گئے اسے پڑھتے ہوئے, یوں ہی نہیں کیا اس نے, یوں ہی کر لیا. حضرت عیسیٰ نے کہا میں نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے معجزہ بھی تو اسی سے لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا بولے ہر حلالی جوان ہے میری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہو میرے جوان ہو, میرے سردار جی ہو, جو جوان بیٹھے ہو, جو بزرگ بیٹھے ہو, ہر چہرے پر سید مہربانی. یہ سردار, یہ سردار. حضرت عیسیٰ مقتدی ہے تیرے قائم کا. عیسیٰ مقتدی ہے اور قائم مقتدا ہے. یعنی مقتدا جس کے پیچھے پڑھی ہے, مقتدی جو پیچھے پڑھے. پڑھے کے تو سارے, میں آپ بندے کی نمائندے پھر آخر کے مشرک ہو گئے, لہذا سارے. محمد ہے, محمد کے پیچھے سارے پڑھ سکتے ہیں. تھک گئے ہو,
کل پھر اپنے وقت پہ پڑھ لیں گے، پیروں کی منت کر لیں گے. جناب کی تھکاوٹ تو میرے بارے میں نہیں، کیونکہ میں تھکے ہوئے لوگوں کو پہنچا ہی نہیں سکتا. چلو آپ کی گارنٹی مل گئی، چیک کر لیتے ہیں. ابھی یوں ہاں چلو مولا آپ کے ذوق کی مودت میں اضافہ رکھے. الحمدللہ آپ نہیں تھکے، مجھے یقین ہو گیا سید کی بات پر. عیسیٰ پیچھے پڑے گا، قائم پڑھیں گے سارے. چونکہ آپ کے بارے میں مولا کا فرمان ہے کہ جب تم اپنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو بستر پہ لیٹو تو سرگوشی کی حالت میں، سرگوشی کہتے ہیں کم نچ گل کرنا، سرگوشی کی حالت میں میرے ساتھ باتیں کیا کرو. میں بار بار کسی نہ کسی حوالے سے تمہاری باتوں کا تم تک جواب پہنچاؤں گا. جب بندہ گناہ کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے، جب بندہ گناہ کے لیے چلتا ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، چل بڑا لطف ہے، بڑا سکون رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک آواز آتی ہے. پھر دوسری آواز آتی ہے، شرم کر، حیا کر. یہ جو شرم کر اور حیا کر ہے نا، یہ 12ویں کی آواز ہے. اسی کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں. اور کیوں 12واں غائب ہو کے ہدایت کر رہا ہے؟ ظاہر ہو کے کرے، غیبت میں کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ اللہ نے شیطان کو جواب دیا ہے. اس نے کہا میں غائب ہو کے گمراہ کروں گا. اللہ کہتا ہے میرا بھی ایک ہادی ہوگا جو غائب ہو کے ہدایت دے گا. نہیں تھکا یا مجھے معاف کا بڑا بڑا صغیر سفیر بھائی ادھر والے میرے سردار سید بادشاہ آزادار حلالی موالی بابا کفایت صاحب جی سرکار دعا کرنا. وہ نظر ہی نہیں آتا شیطان اور گمراہ کرتا ہے. تو اس نے کہا تیرے ہاتھی تو ظاہر ہو کے ہدایت کریں گے. اللہ کہتے نہیں، میرا ایک ہاتھی ایسا بھی ہوگا جو غیبت میں رہ کے ہدایت پہنچائے گا. نہیں، وہ بحرین کا واقعہ تو ذاکرین عظام بھی پڑھتے ہیں کہ بحرین میں ایک انار کے پھل پر کچھ نام لکھے گئے تھے اور کچھ لوگوں نے جا کے بحرین کے بادشاہ سے کہا تو اب تو شیعہ کافر ہو گئے چونکہ انار جنتی پھل ہے، اس پر نام لکھے گئے. شیعہ علماء کو بلایا گیا بھی جواب دو. ایک شیعہ عالم بولا کہ ہمیں 40 دن کا ٹائم دے، 40 دن کے بعد جواب دیں گے. وہی شیعہ علماء پہاڑ کی چوٹی پہ سوار ہو گئے، امامے ابا اتار کے پھینکے، گریبان چاک کیے، آستینیں الٹی، قائم مولا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا. 41ویں دن عسکری کے چاند تشریف لے آئے، مسئلے کا حل بتایا کہ یوں یوں ہوا ہے. ایک عالم آگے بڑھ کے کہتا ہے سرکار پہلے دن بھی تو آپ آ سکتے تھے، اب 40 دن کے بعد کیوں تشریف لائے؟ سرکار اسے جلال کی حالت میں دیکھ کر کہتے ہیں اپنی بد اعتقادی کا تھپا میرے کرم پہ نہ لگا، تو نے خود کہا تھا 40 دن کے بعد، ورنہ میں تو دربار میں بھی موجود تھا. جو ہاتھ بار میں سلام پہ کر دے وہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. سیدہ خیرات عطا فرمائی. ایک دفعہ فرمایا تو کہتا میں ابھی جواب دیتا ہوں تو میں تیرے ساتھ دربار میں بھی کھڑا ہی تھا. جی آپ کو میں واہ کہہ رہا ہوں، سدا آباد رہے وہ بندہ. قائم ہے، سارے پیچھے پڑیں گے، کعبے کی چھت سے اذان دے کر اتریں گے. کوئی فون سن رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ریڈیو سن رہا ہے، جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے. مثلا فون پہ کہہ رہا ہے اپنے دوست کو کیا حال ہے، وہ کہہ رہے جی میں ٹھیک ہوں یار، گھر بار ٹھیک ہوں. بس اتنی بات کے بعد جب قائم چھت سے اذان دے گا تو پھر اسے فون تو اذان ہی آئے گی. یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں.
یہ میں بناوٹ نہیں کہہ رہا، ہر چیز پہ قبضہ ہو جائے گا قائم کا۔ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی ختم، صرف 12 کی حکومت ہوگی، بندوقیں ہوں گی، چلیں گی نہیں، تلوار ہی چلے گی۔ خوش نصیب نہیں ہے ہم کہ ہمارا تو ہے نا۔ پھر بھی پریشان رہتے ہیں، یہ ہماری بس دل کی جو انسان ہے نا، یوں ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ حاضر ناظر ہے۔ سرکار فرماتے میں ایک لمحے کے لیے اپنے شیعوں سے نگاہ ہٹا لوں تو میں دنیا کچا کھا جائے۔ میری نگاہ کے پہرے میں ہے ہر شیعہ۔ کل جاتا ہوں دعا کر رہے تھے مرشد، جتنے سادات عظام بیٹھو سلام کر رہا ہوں، جتنے مادمی بیٹھو سار اٹھا رہا ہوں۔ 4 سال کا سن تھا سرکار حسن مولا کا، تو سرکار گھر سے باہر تشریف لے، دروازے پہ جناب سلمان بیٹھے تھے، تو سرکار دے کے گل لے چلا اور جنہیں ساڑھے کسی میں شرکان ہو جائے تو اسی سیدہ پیرہ تو دم کروا لے اٹھے اک دے، وہ سرکار اس طرح ہار پہنا ہوا ہے حسن مولا نے۔ جناب سلمان نے دیکھا تو یہ ہاتھ باندھ لیے، قدم چھوئے، مولا کوئی تکلیف ہے؟ یہ جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ اسی دن ہسکار مصطفیٰ نے بھی حسن مولا سے کہا تھا، حسن سلمان پہ نہ رحم کیا کر۔ اور میں تو چھڑ گیا ہوں، اگر آپ تھک گیا تو پھر کم صحیح۔ سرکار نے ڈانٹا جناب سلمان کو، حجت خدا کو بیمار سمجھ رہا ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، تو مولا میں ان کی وجہ سے کچھ ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، دل کرتا ہے کیا کروں، آپ پڑھیں میں سنیں، کیونکہ داد اتنی بنتی ہے نا، میرا دل کرتا ہے خود کو داد دے دوں۔ سرکار حسن فرماتے ہیں سلمان یہ بیماری شماری کی وجہ سے ہار نہیں پہنا ہوا، یہ ازل سے قیامت تک جتنے ہمارے شیعہ ہیں نا، یہ ان کے نام ہیں، تیرا نام لکھاؤ۔ آپ کی عزت کو سلام ہے جو بار بار اب سے آپ علی کو سلام کر رہے ہیں۔ ہاتھ اچھا جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو اچھا بول پوے ہے نبی۔ فرمایا ازل سے لے کر قیامت تک جتنے ہمارے شیعہ ہیں، یہ ان کے اسماء ہیں، نام ہیں، تیرا نام نکال کے دکھاؤں گا۔ فرمایا ہم میں سے ہر حجت کے پاس ہوتے ہیں شیعوں کے نام، موقع مل گیا ہے علی کرنے کا تو کر لینا چاہیے، پتہ نہیں کل کیسا دن چڑھے، پھر نصیب ہو نہ ہو، سانسیں رہے نہ رہے، آج مل گیا ہے تو وقت ضائع نہ کرنا، بہت قیمتی وقت گزر رہا ہے جناب کا، اپنے قیمتی وقت کو ادھر ادھر کے دھیان میں ضائع نہ کرنا، ہر وقت بس یہی سانسوں میں علی رہنا چاہیے۔ فرمایا یہ ہمارے شیعوں کے اسماء ہیں، یہ میرے پاپا کے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے بھائی حسین کے پاس ہوں گے، پھر ہم میں سے جو جو امام ہوگا اس کے پاس یہ منتقل ہوتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے شیعوں کی تعداد مقرر ہے، نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے، چونکہ یہ بھی آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں کی تعداد مقرر ہے، تقدیر پہ لکھی ہوئی ہے، وہ نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کے نام 12ویں کے گلے میں ہے، تھوڑی بات ہے جنہیں ہاتھ نہیں چاہیا، تھوڑا شرف ہے آپ کے لیے کہ قائم کے گلے میں ہار بن کے آپ کے اور میرے نام ہیں، جعفر جتوئی، سفیر، زوار کنو، آپ کا نام، حیدر عباس، سید کا نام، بزرگوں کے نام، بچوں کے نام، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے نام۔ اس میں کیوں چپ کر گئے؟ وہ کسی یا نہیں علی کی، قائم کے گلے میں ہے میرے اور سب کے نام۔ ہم قدم قدم پہ گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، وہ ایک ایک سانس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے میرا پارواں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول، اور ہر وقت گلے میں ہمارے نام، اور ایک قائم کی نماز میں تیرا نام آ سکتا ہے، تیری میں علی کا نام نہیں آ سکتا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو علی کو سلام کرو، ہے نبی جیو۔ قبلہ حق سچ ہے نا، عیسیٰ پیچھے پڑے گا،
سارے پڑھیں گے لیکن زور عیسیٰ پہ ہے، ختم ہوگی پڑھائی، پھر زندگی باقی تو کل انشاءاللہ آپ سے زیارت بھی کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، پاک سیدہ کے نالین کے صدقے میں ملیں گے۔ مولا آپ کی زندگیاں کرے، یہ آپ کے تعاون اور محبتیں اسی طرح قائم رہیں دوبارہ، اور یہ ذکر جاری و ساری رہے حسین علیہ السلام کا، یہ سادات یا زادار ہمیشہ خوش رہے۔ الہی آمین۔ میں نے سرکار قائم سے سرگوشی کی حالت میں پوچھا کہ مولا پڑھیں گے تو ہم گناہگار بھی آپ کے پیچھے، اور بھی بڑے بڑے عزادار اللہ کے برگزیدہ بندے آپ کے پیچھے پڑیں گے، یہ عیسیٰ پہ زیادہ زور ہے کہ یہ عیسیٰ پیچھے پڑے گا، عیسیٰ پیچھے پڑے گا، عیسیٰ پیچھے پڑے گا۔ فرماتے اس میں ایک مسئلے کا حل ہے۔ مولا کون سا؟ فرمایا اس زمانے میں ایک گروہ ایسا ہے نا جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ میں نے کہا جی میرا سردار۔ فرماتے پھر جب وہی عیسیٰ میرے قدموں میں سر رکھے گا تو سارے عیسائی کہیں گے اور یہ کیا ہو گیا؟ جس کے پیچھے خدا کا بیٹا پڑھ رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کس کا بیٹا؟ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ جناب سیدہ کا بیٹا ہے، یہ سید الشہداء کا بیٹا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر سے آپ کی آنکھوں میں آنسو اتار رہے تھے، میں نے 1-2 منٹ آپ کے اس بند کو باندھا ہے تاکہ ایک بات مولا کی کر لیں، اور وہ کر لی آپ کے تعاون اور محبت کے ساتھ۔ سرکار قائم کی باتیں کرنا یا سننا آسان بھی نہیں اور تھوڑا ثواب بھی نہیں، بہت لکھا ہی نہیں جا سکتا کتنا ثواب ہے۔ معرفت سرکار زمانے کے امام کی یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ جب سیدہ زخمی ہوئی تھی مدینے میں، علی اور حسنین بھی موجود تھے، لیکن حسین کی ماں نے ایک ہی آواز کہی تھی، یا قائم ادرکنی۔ جس کے انتظار میں زخمی بطول بیٹھی ہے، اس قائم کا انتظار کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ ہم پانی رو کے گھر جاتے ہیں، وہ خون رو کے یہاں سے جاتا ہے۔ سدا سلامت رہو، جو ہے کر بھی لی ہے جنہوں نے، ہے ایسے نہیں نکلتی جب تک ہے کی مالکن ہے کی خیرات نہ دے۔ دنیا کے ہر دکھ میں ہے کرنا حرام ہے، اور آپ کے ساتھ ایک مولا سے پوچھا گیا جب ہے کرنا ہے ہی حرام تو پھر اللہ نے لفظ ہے خلق کیوں کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ لفظ خلق کی میرے داد حسین کے لیے ہے، جب بھی کرنی ہے اکبر کے غریب بابا۔ یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار، جو ہے کرنے لگ بھی گئے ہو مصروف، مظلوم بھی ہے ڈینا، صحیح گل پہ کرتے ہو۔ لوگوں نے بے وار سانگر حسین نو مارے ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ ہر چہرے پر اداسی تو چھا گئی ہے، بس ہے نکل جائے تاکہ وہ ہے سن لے، جو میرا علم سننے نہیں آئی، آپ کی ہے سننے کے لیے۔ علی کی بیٹی کو خالی نہ بھیجنا، مجھے داد نہ بھی دو تو میں زبردستی لے لیتا ہوں، وہ تو انتظار میں رہتی ہے کوئی ایک ہے کر دے تاکہ میرے زخموں کا علاج ہو جائے۔ مشکل ہے یہ کہانی پڑھنا، بہت مشکل ہے۔ بابا جی آپ قدیمی عزادار بیٹھے ہو، قدیمی بزرگ بیٹھے ہو، میرے سردار اور جوان یہ بچے بھی بیٹھے ہیں۔ علی دے پتروں دے دکھ پڑھنے پوینا تے خیر ہے، علی دیاں دھیاں دے درد نہ پڑھنے پوینا۔ دھیاں دے درد بڑے عجیب ہوندے نے، جڑے ہے پہ کر دے ہو۔ دشمن دی دھی تو راوے بندے قتل معاف کر دینے نے، علی دی دھی نہیں کو سوال کیتا ہے، کوئی ہے جڑا ملنے کی چادر دے دے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ جتنے سادات عظام بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، تمہارے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، چونکہ سر آل محمد کے ماننے والوں کے حبداروں کے دل میں کربلا کے ذرے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ ذرے ہی ہیں جو پگھل کے آنسوں کے ذریعے بہہ آ جاتے ہیں، ورنہ کون کسی کی بات کو سن کے روتا ہے؟ میرے لفظوں کی وجہ سے یا میری زبان کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے آپ، اس خیرات دینے والی نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے تو ہے نکل گئی ہے۔ 36 کتابیں مسائب کی میں نے پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے میں خود ماتم کروں۔ 36 کتابوں میں فیصلہ ہی نہیں کر سکا
کہ ان بے غیرتوں نے زینب کو زیادہ مارا ہے یا سکینہ کو زیادہ مارا ہے؟ واہ 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 واہ، جڑا ہے کر سکتے ایک دفعہ اچھی ہے کر لو بے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، قربان دی دھیاں قربان کری علی دی دھی دی جتی دی نالین دی خاک تو، جتنی زخمی حسین کی بیٹی تھی اتنی زخمی علی کی بیٹی تھی۔ کتاب والے جملے پڑھے تو شاہ جمال والے مجھے مار دیں، لفظ تبدیل کرنے پڑتے ہیں آپ کے دل کی نرمی کو دیکھ کر۔ منہال نے تیرے سجاد مولا سے پوچھا، مولا کتنی زخمی ہے آپ کی ماں؟ پتھر نہ بنی ہے، کری تو اونچی کری ورنہ بالکل نہ کری، احسان نہیں کرنا زینب تے، دل کری تھی ہے کری۔ ماتم کر کے باقر کا بابا کہتا ہے میں تجھے بتاؤں میرا حال، فطرت کے اعتبار سے بندے کے سونے کے 3 طریقے ہیں، یا وہ سیدھا سوتا ہے، یا وہ دائیں پہلو پہ، یا وہ بائیں پہلو پہ۔ فرمایا اتنا مارا ہے بے غیرتوں نے میری ماں کو، میری ماں ان 3 طریقوں سے سو نہیں سکتی، ساری رات پیشانی دیوار سے لگا کے بیٹھی رہتی ہے، کبھی کبھی اونچے بیٹھ کر کے آتی ہے، حسین اگر ہاتھ آزاد ان زمانہ دے ایک دفعہ سر سے مار لایا، ناراض نہ ہو جاتے بی بی زینب اپنے ماتمی تشریف فرما۔ اللہ مان ختم ہوگی پڑھائی، ایک سطر ہی پڑھنی ہے، اور سطر نہیں پڑھنی مہر لگوانی ہے، چونکہ درد مند عزادار بیٹھے ہو، تھک بھی گئے ہو تو میں گلے میں کپڑا ڈال کے معافی مانگ رہا ہوں، یہ میرے دل کی حسرت ہے، اور میں نے سوچا ہوا تھا میں شاہ جمال والوں سے مہر لگواؤں گا، مولا کے ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ نے ہے کرنی ہے میری جملے پہ مہر لگ جانی ہے۔ دربار میں پہنچے جہاں زینب کو بھائیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، اس دربار بھر جایا نال کر گئے۔ کوئی دعا پہ لگ دیجئے سید، کوئی سید فقیر دی دعا پہ لگ دیئے، کوئی علی دی دھی دا کرم پہ ہونا بننا ہے کتنے ہو دیئے۔ آئے میرا اللہ، حوصلہ میرا بیٹا، 9 گھنٹے کہنا آسان ہے، شاید سننا بھی آسان ہو، کیونکہ روز پڑھا جاتا ہے نا 9 گھنٹے، اس لیے تھوڑی ہے کرتے ہیں۔ کبھی اس سے نہیں، یہ دل والے کان سے سنا کر کہ 9 گھنٹے وہ مر جائے جعفر اللہ کرے، وہ میرا سا ہوئے نا میرے بس سے میں مکا چھوڑا، میں سیدہ نے دکھ نہ پڑا، 9 فٹ زمین سے اونچا ہے جزیر کا تخت، یہ 9 فٹ اونچا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین پہ یوں کھڑی ہے۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو کدی کدی ہے کر دے رہے ہیں، ناراض نہ ہونا ہے، تکلیف تو پہ دینا، جڑے ہے کر دے پائے ہو تو خیرات مل گئی۔ حوصلہ، چپ کر کے زمین پہ کھڑی ہے علی کی شریف بیٹیاں۔ 9 گھنٹے کے بعد یزید کی بیٹی رملہ مہر لانی ہے، ہاتھ بن نکل ہوتا، باپ سے کہتی وہ جو آخر میں بچی کھڑی ہے نا 4 سال کی، میں نے اس بچی سے ملنا ہے۔ یزید کہتے ہیں تو شہنشاہ کی دھی ہے، بیٹی ہے، وہ قائدین ہے ہماری۔ اس کی بیٹی کہتی ہے قائدین ہے ہی، میں دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا دل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، میں اس بچی سے ضرور باتیں کروں گی۔ جا باپ کی جھولی سے نکلی، معصومہ کے سامنے آ گئی، بی بی میرا سلام۔ حسین کی بیٹی کہتی ہے میرا بھی سلام۔ جواب دیا معصومہ نے، رملہ نے سنا نہیں۔ دوسری دفعہ کہتی ہے بی بی میں سلام کر رہی ہوں، بی بی کے پھر بھی لب ہلے۔ تیسری دفعہ کہتے تجھے نہیں پتا میں شہنشاہ کی بیٹی ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی، جو سمجھے گا یہی سمجھے گا ورنہ معافی مجھے دے دے۔ جناب معصومہ اشارہ کرتی ہے، اللہ حق یہی تھا معصومہ کے اشارے پہ ماتم کرنے کا۔ بی بی کہتی ہے میں جواب دیتی ہوں میری رسی تنگ ہے۔ رملہ کہتے ہیں کسی سپاہی سے کہوں، بی بی کہتے نہیں وہ میرا بیمار بھائی کھڑا ہے۔
سپاہی سے کہا اس کے ہاتھ کھولے، وہ میری رسی کھولے۔ رملہ نے سپاہی کو حکم دیا، سجاد کے ہاتھ آزاد ہوئے، معصومہ کی رسی ڈھیلی ہوئی۔ بی بی نے کہا میرا بھی سلام، مر جائیے سیدہ دے پنڈ پڑھیے گا۔ رملہ کہتی ہے میں شہنشاہ کی بیٹی ہوں، فخری انداز میں حسین کی بیٹی کہتی ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ جو شرمیلے جوان بیٹھے ایک دفعہ بی بی زینب سے معافی مانگ لینا، چونکہ شرم کی وجہ سے بندہ اونچی ہے نہیں کر سکتا۔ بی بی کہتی ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ کہتی ہے میرا لباس دے، اپنا بھی دے، میں شام کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، تو اگر عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہے تیرے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بی بی کہتی ہے نہ پوچھ، یہ بڑا ظلم ہوا۔ اس نے کہا اب جہاں جہاں پر سادات عظام تشریف فرما ہو، بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، ادھر میری مرشد زادیہ تشریف فرما ہے پردے میں، جملہ دسے گا بھی سید اور کتھے کتھے تشریف فرما لے۔ رملہ کہتی ہے اگر تو شہنشاہ کی بیٹی ہے تو مجھے دیکھ، یہ میرے قیمتی در، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سیدہ دی آواز اونچی ہونی چاہیے، یہ میرے یمنی اور قیمتی دور دیکھ، سید دعا کرنا یا جعفر مرے یا یہ سارے ہے کریں، یا میں مروں گا یا میرے بچوں کو ہے کرو گے، اپنی جوانی میں نے آپ کی ہے پہ لگا دی ہے۔ جناب معصومہ کو جب اسے نکالے میرے قیمتی دور دیکھ، شفیع کی بیٹی اپنے زخمی منہ پر ماتم کر کے کہتی ہے یہ تیرے نہیں ہے۔ رملہ کہتی ہے کس کے؟ بی بی کہتی ہے یہ میرے ہیں۔ سیدے حق مارے دے جلے قبر پہ نوکر جوان بیٹھے، حوصلہ مرشد نواب جی حوصلہ کرنا، یہ میرے ہیں۔ چھوڑ دو میں تو کہتا ہوں، اگلی گل خنجر ہے، بات نہیں ہے۔ رملہ کہتی ہے تیرے ہیں، بی بی کہتی ہے میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں، یہ میرے ہیں۔ رملہ کہتی ہے جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ نشانی بتا کے لیتا ہے، سفیر دی کچھی ہے جو بھی ہے تو مر جا بھی ہے، نشانی 10 تیرے میں تھے۔ بی بی کہتی ہے نشانی کے لیے تجھے اتارنے پڑے گے، ان کو اتار کے دیکھ، اگر ان پہ خون لگا ہے تو میرے۔ میرے ہاتھ سے رتے مار دے پائے بی بی زینب کی خیرات دے، جیلا شرما کے بھی ہے کر دے بی بی آپ کو خیرات دے، اگر خون لگا ہے تو میرے، نہیں لگا تو تیرے۔ رملہ دوڑ کے گھر گئی، ماں سے کہتی ہے میرے دور اتار، اتارے دور، ہندہ نے دیکھے فوراں واپس دوڑی، مک گئی ہے مجلس، مر گیا ہے جعفر۔ لیکن میں کتاب ہے جملہ پڑھے یاد عادت ہے میری ہے نکلی ہے، میرے گھر میں سارے فرد جاگے، میری ماں میری بیوی کٹھے ہو گئے، تو ہے بے کرنے، میں تو خیر ہے دیکھو اے اللہ صدر الدین کی زمینی لکھیا کی ہے، جب انہوں نے سنایا پھر پورے گھر ہے کی تھی، آج اتنے ازادار کٹھے ہو گئے، کوئی ایک بندہ جو ہے کرے گا۔ رملہ واپس آ کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اور جملہ میں کھول نہیں سکتا اشارہ ہے، معصومہ سے کہتے ہیں بی بی آپ سچ فرما رہی ہے، لیکن یہ دور آپ کے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے
محسن شاہ جی میں تو کہتا ہوں معافی دے دیتے، لیکن اب کریں تو کریں کیا؟ ہوں یا میلو ماریا دے یا پھر میں تو محسن شاہ کے اللہ کے رونے ہیں معافی دعا کرا. میں نے کہا تھا مجھے معافی دے دو. اپنی زبان سے لفظ پڑھتا جا. تو چوتھے مولا فرماندے نے کربلا تو لے کے شام تک کتے شم بابا جی معافی میں منگی ہے، میں پیر ہونا جان نہیں دیتا. سجاد فرماندے کربلا تو شام تک کتے شمر دے کم بھی دو رہی ہے. مولا کیڑے فرماندے یا میری کان تے تازی آنے مار پہ یا جتھے حرامی دا دل کردا ایک ہاتھ نال میری بھیڑ دے وال